درود پاک پڑھنے ساتھ ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو علم تو ہو ہی گیا ہے کہ ہم رجت پر بات کریں گے۔ رجت کیا ہوتی ہے، رجت کیسے ہوتی ہے؟ اچھا، رجت کا جو لفظ ہے یہ عوام کے لیے تو بالکل نیا ہے۔ رجت کیا ہے یہ تو عاملین اور علماء جانتے ہیں کہ رجت کسے کہتے ہیں، رجت ہوتی کیا ہے۔ 10-11 سال پہلے کی بات ہے کہ ایک حافظ صاحب ہیں دیہات کے، وہ مجھے لینے کے لیے آئے۔ انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ گھر چلیں، میرے ساتھ کچھ مسائل ہیں، اور میں ان کے گوٹھ چلا گیا۔ کافی دور ہے یہاں مضافات میں، تو جو ان کا گاؤں ہے، گاؤں سے ہٹ کر ایک جگہ بنائی ہوئی تھی انہوں نے بیٹھنے کے لیے، جیسے ہم بیٹھک کہتے ہیں یا سندھی کے اندر اوتاک ہوتی ہے۔ تو وہ مجھے اوتاک میں لے کر گئے، وہ چھوٹی سی اوتاک تھی۔ انہوں نے مجھے بٹھایا، اندر سے دروازہ بند کیا۔ دروازہ بند کرنے کے بعد انہوں نے ایک بات کی کہ حافظ صاحب مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ تو میں نے کہا آپ کو ڈر کس چیز سے لگ رہا ہے؟ کہا یہاں 2 جادوگر ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں اور عزیز ہیں، وہ اتنا خطرناک جادو کرتے ہیں کہ انہوں نے مجھے تباہ کر دیا ہے۔ لیکن اگلی مشکل بات یہ ہے کہ جب بھی میں کسی اللہ والے کو لے کر آتا ہوں، کسی عامل کو لے کر آتا ہوں کہ میرا مسئلہ حل کریں، وہ اتنے خطرناک ہیں، انہیں نہ جانے کیسے پتہ پڑ جاتا ہے، اور وہ آتے ہیں اور آ کر دروازہ بجا دیتے ہیں، اور وہ آ جائیں گے۔ مجھے ڈر ہے کہ وہ آ گئے تو پھر وہ آپ کی بھی بےزتی کریں گے، میری بھی بےزتی کریں گے۔ میں نے کہا عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ کے اندر، آپ ڈرے نہیں، میں ہوں، میں خوفزدہ نہیں ہوں۔ تو انہوں نے کہا مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ میں آپ کو لے کر تو آ گیا ہوں۔ ابھی وہ یہ بات ہی کر رہا تھا کہ دروازہ بجا۔ اس نے سندھی کا جو لفظ استعمال کیا، اس نے کہا اچھی بھایا آ گئے۔ ارے میں نے کہا آ گئے تو آنے دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ خیر میں نے کہا دروازہ کھول لیں آپ۔ اس نے کہا صحیح دروازہ نہیں کھولتا میں نے کہا نہیں دروازہ کھولیں آپ۔ خیر وہ اٹھا، دروازہ کھولا، وہی دونوں بندے، وہ دونوں بندے جیسے میں نے بلایا اندر آئے، مجھ سے سلام کیا، بیٹھے۔ ابھی مجھ سے بات کرنے لگے تھے وہ، کہ میں نے کہا مجھ سے ابھی گفتگو کریں گے، اور ظاہر بات ہے وہ عملیات کے اوپر مجھ سے بات کرتے ہیں، انہیں پتہ چل گیا تھا کہ میں آیا ہوں یہاں۔ تو میں نے ان کے اندر جو بڑا تھا نا، جو بڑی عمر کا تھا، اس کی عمر کوئی 80 کے قریب ہوگی۔ میں نے اس سے ایک دم اس کے سوال کرنے سے پہلے میں نے کہا استاد 2 خبر، اسم اعظم کا کیا ہوا؟ جب میں نے اس کو یہ کہا نا اسم اعظم کا کیا ہوا، اس نے کوئی بات نہیں کی، دونوں ہاتھ میرے پاؤں پہ لگا دیے۔ تو یعنی اصل میں اس نے مجھے اللہ نے دل میں ڈال دیا کہ یہ اسم اعظم کا عمل کر رہا ہے۔ اس کی وجہ سے خانگی، بہت بڑا زمیندار تھا وہ، زمینیں بک چکی تھی اس کی، گھر تباہ ہو چکا تھا، بیوی کا انتقال ہو چکا تھا، خود بیمار تھا۔ یہ کیا تھی؟ یہ رجت تھی۔ آپ کو پتہ نہیں یاد ہے یاد نہیں، مجھے ہمارے نانا رحمۃ اللہ علیہ نے، آپ کو تو پتہ ہے کتنے بڑے عامل تھے وہ، خود دہلی کا انہوں نے، میں نے ان کانوں سے سنا، انہوں نے بتلایا تھا کہ دہلی کے اندر، بولا میرا ایک دوست عملیات کرتا تھا، مسجد تھی، مسجد کے برابر کے اندر ایک کمرہ تھا، کمرے کی چھت کے اوپر وہ بیٹھ کر عملیات کرتا تھا۔ تو اچھا جب دن قریب ہوتے چلے جاتے ہیں نا چلہ پورا ہونے کے، تو مسائل بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اچھا وہ بڑا مضبوط ہو کر وہ رات کو روزانہ وہ پڑھائی کرتا تھا۔ آخری کچھ دن باقی تھے تو اس کو ایسا محسوس ہونے لگا، ایک دن اتنا زیادہ محسوس ہوا کہ پانی سمندر کی طرح بہتا ہوا چلا آ رہا ہے، اور اوپر آتا جا رہا ہے، آتا جا رہا ہے، آتا جا رہا ہے اوپر۔ جب وہ کمرے سے بلندی پر چھت پر آنے لگا نا، اچھا اب ایسا لگا اب یہ ڈوب جائے گا، پانی پانی چاروں طرف۔ اس نے کہا یار اب میں کیا کروں، کس طرح بچوں اس پانی سے میں؟ تو وہ تیرنا جانتا تھا، اس نے آؤ دیکھا نہ تھا، زور سے اس نے چھلانگ مار دی پانی کے اندر۔ پانی تو تھا نہیں، وہ تو سارا کا سارا تخیل تھا، خیالات پریشان کر رہے تھے اس کو۔ وہ کودا تو نیچے فرش تھا، فرش پر جا کر گرا، ہڈیاں وغیرہ ٹوٹ گئی، چوٹیں آئی۔ اس سے پھر لوگوں نے پوچھا، کچھ ہوش میں تھا کچھ بے ہوشی میں تھا، بتلایا کہ میں ایسے عمل کر رہا تھا، یہ ہوا، اس نے سارا اپنا بتلایا۔ چند دن بعد انتقال ہو گیا۔ ارتکاز توجہ کی جو مشقیں کرتے ہیں ان کے اندر بھی مسائل ہوتے ہیں۔ یہاں ایک صاحب ہیں جو میرے پاس آتے ہیں، انہوں نے 30 سال پہلے ارتکاز توجہ کی مشق کی تھی، اتنی زبردست رجت ہے اس کے، شادی کو 20 سال ہو چکے ہیں، ازدواجی زندگی ناکام ہے، کاروبار ناکام ہے، مینٹلی اور فزیکلی طور پر بالکل انفٹ ہے، بالکل پریشان حال ہے، پتہ نہیں کہاں کہاں اس نے علاج کروایا، لیکن آج تک اس کی رجت ختم نہیں ہوئی۔ رجت ہے کیا چیز؟ اس کو ہم 4 چیزوں کے اوپر ہم سمجھ سکتے ہیں رجت کیسے کیسے ہوتی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ٹھیک ہے نا، لوٹ آنا، پلٹنا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ اردو کے اندر ہم کہتے ہیں رجوع کرنا، کسی چیز کا رجوع کرنا،
بھائی فلاں بندہ ہو اتنے دن سے رجوع نہیں کیا، وہ پلٹا نہیں ہے، اتنے دن سے اس نے ملاقات نہیں کی، اس کو رجوع کرنے کو، لیکن عملیات کے اندر جب ہم اس کو لفظ کو استعمال کرتے ہیں تو ہم اس کو رد عمل کے طور پر ہم لیتے ہیں کہ کسی چیز کا رد عمل. آپ یوں سمجھ لیجیے ڈاکٹر صاحب کے پاس ایک بندہ گیا دوا لینے کے لیے، اس نے دوا لی. اب دوا لینے کے بعد دو کام ہونے ہیں، دوا لے گا کھائے گا یا تو اس کو شفا مل جائے گی. ہم کہتے ہیں دوا نے اپنا ایکشن ٹھیک کیا ہے، وہ ٹھیک ہو چکا ہے، ٹھیک ہونے کا جو عمل تھا اس کو ہم شفا کہتے ہیں. اچھا پھر دوسرا ایک دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کو نقصان ہو جاتا ہے، ہم کیا کہتے ہیں سائیڈ ایفیکٹ ہو گیا، اس کو ہم رد عمل کہتے ہیں. تو جس طرح دوا کا ایک عمل ہوتا ہے اور دوا کا ایک رد عمل ہوتا ہے، تو عملیات کے اندر بھی بالکل اس طرح. عمل کیا ہے، عملیات کے اندر کس طرح ہوتا ہے اور رد عمل کس طرح ہوتا ہے. عمل تو اس طرح ہوتا ہے، ایک بندہ میرے پاس آیا، میرے سر میں درد ہو رہا ہے، ہم نے سر پر ہاتھ پھیرا، اس کو شفا مل گئی، ٹھیک ہو گیا. کسی کے جوڑ میں درد تھا، ہم نے ہاتھ پھیرا، وہ ٹھیک ہو گیا. کسی کو سانس نہیں آ رہا تھا، آپ نے دم کیا، وہ ٹھیک ہو گیا. یہ تو شفا ہے، یہ عمل ہے. رد عمل اس کا کس طرح ہوتا ہے؟ رد عمل اس کا اس طرح ہوتا ہے کہ اس کے رد عمل کے بہت سارے طریقے ہیں. ایک تو اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ہمارے شعور کے اندر ایک لاشعور مزاحمت کرتا ہے. لاشعور مزاحمت کس طرح کرتا ہے؟ خاندان در خاندان ہمیں ایک چیز بٹھا دی گئی ہے کہ دیکھیں بھائی فلاں بندہ عملیات کرتا تھا، اس کو بچے کا انتقال ہو گیا. فلاں بندہ عملیات کرتا تھا، جی وہ اس کو دل کا مریض ہو گیا ہے. فلاں بندہ عملیات کرتا تھا، اس کی اولاد ہی نہیں ہے. فلاں بندہ ایسا کرتا تھا. اب یہ عوام اور خواص، عام لوگ بھی اور ہمارے گھر کے افراد بھی بار بار یہ ایک بات کرتے ہیں جس سے ہمارا لاشعور اس بات کو قبول کر لیتا ہے کہ یار ایسا ہی ہو جاتا ہے. اچھا اب یہ لاشعور ہمارا اتنا مضبوط ہو چکا ہے، اب ہمارے سامنے مریض جنات کا ہو یا نہ ہو، اس کے اوپر جادو ہو یا نہ ہو، بیماری ہو نہ ہو، لیکن ہمارے دل کے اندر ایک خوف ہوتا ہے نا. اس خوف کی وجہ سے ہم بیمار کے اوپر ہاتھ بھی لگاتے ہیں نا، ہمیں پہلے یہ لگتا ہے کہ ہمیں کرنٹ لگ چکا ہے. یعنی لاشعور کا اتنا مزاحمت کرتا ہے، وہ کوئی مثبت کام نہیں کرنے دیتا. اچھا لاشعور بڑا خطرناک چیز ہے، آپ اس کو عام بات نہ سمجھیں، یہ آپ اس کو چھری کی طرح سمجھ لیں. یہ لاشعور کے اندر اگر کوئی بات بیٹھ گئی نا، یہ چھری ہے، آپ آرڈر دیں یا نہ دیں یہ مارے گی، یہ لگائے گی. یہ ٹیپ ریکارڈ ہے، یہ آپ کو سارا ریکارڈنگ کر رہا ہے. جو آپ اس کو جھوٹ بول رہے ہیں صحیح بول رہے ہیں، یہ تو ٹیپ ریکارڈ کی طرح ریکارڈ کر رہا ہے. لیکن صرف ریکارڈ ہی نہیں کرتا، یہ اس کا یہ رد عمل بھی سخت ترین دیتا ہے. آپ اچھا سوچ رہے ہیں اس کو اچھے، آپ نے مسلسل منفیات سوچا کہ یار ایسا ہو جائے گا، پھر ایسا ہونے لگتا ہے اور پھر ہو بھی جاتا ہے. اب کیا ہوتا ہے، مریض ہمارے سامنے آیا، اب ہم خوفزدہ حالت کے اندر اس کے سر کے اوپر ہاتھ رکھ رہے ہیں. یہ ہمارے لاشعور کی رجعت تھی، لاشعور نے ہمیں ریجیکٹ کر دیا، وہ کام نہیں کرنے دیا، اس کی وجہ سے پھر کیا ہم بیمار ہو گئے. لاشعور کی جو میں بات کر رہا تھا، یہ لاشعور جب بندہ یہ سوچتا ہے نا کہ میں جو ہے میرے اوپر اثر ہو جائے گا، تو وہ اثر ہوتا کیوں ہے؟ اصل میں ایک بات ذہن میں رکھنا، آپ کے لیے بڑی کام کی بات ہے، آپ آگے کام کریں گے نا، اس بات کو لکھ لیجئے گا آپ اچھی طرح سے نا، کہ انسان حادثوں سے نہیں مرتا، خدشوں سے مرتا ہے. حادثہ کیا ہوتا ہے؟ حادثہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی بندہ گاڑی لے کر نکلا، روڈ پر آیا اور ٹرک سے ایکسیڈنٹ ہوا اور انتقال ہو گیا. یہ کیا ہو گیا؟ حادثہ ہو گیا. لیکن کیا ہر بندے کا حادثہ ہو رہا ہے؟ ہزاروں کے اندر کوئی ایک اتفاق ہوتا ہے، لاکھوں میں کوئی ایک اتفاق ہوتا ہے، لاکھوں لوگ روڈوں پر نکلتے ہیں، کوئی ایک بندہ ٹرک حادثے کا شکار ہو جاتا ہے. یہ حادثہ ہو گیا. خدشہ کیا ہوتا ہے؟ ابھی کمرے کے اندر بیٹھا ہوا ہے، بولتا ہے میں گاڑی نکالوں گا، روڈ پر آؤں گا، ٹکر ہوگی، مر جاؤں گا. میں گاڑی نکالوں گا، روڈ پر لاؤں گا، ٹکر ہوگی، مر جاؤں گا. یہ خدشہ ہے. یہ مسلسل اس بات کو پکا رہا ہے اپنے دل کے اندر کہ میں گاڑی لوں گا، نکلوں گا، مر جاؤں گا. اچھا وہ بندہ تو ایک دفعہ زندگی کے اندر مر گیا، ہو گیا کام اس کا. لیکن یہ بندہ سارا دن بیٹھ کر یہی سوچ رہا ہے کہ میں نکلوں گا اور میری ٹکر لگے گی اور مر جاؤں گا. یہ پتہ نہیں کتنی مرتبہ کمرے میں بیٹھ کر مر رہا ہے. تو لاشعور سے جو ہمارے اکثر جو لوگ نا، رجعت عمل کی ہو یا نہ ہو، جادو کی رجعت ہو یا نہ ہو، جنات کی رجعت ہو نہ ہو، سب سے بڑا نقصان نا آپ کو آپ کا لاشعور کر رہا ہوتا ہے. یعنی ہم خدشات کا شکار ہوتے کہ یار یہ بندہ ایسا نہیں کر لے، وہ بندہ. مجھے یاد ہے جب شروع کے اندر یہ آیا نا، تو چونکہ میں تو اس کھیل کو نکلا ہوں اس گراؤنڈ سے، اس نے جب بندے کے سر پہ ہاتھ رکھا نا، بھائی میرے دونوں ہاتھ کام نہیں کر رہے ہیں، میرا یہ والا حصہ کام نہیں کر رہا. کئی دن تک اس کی یہ کیفیت تھی. یہ کیفیت اب کیوں نہیں ہے؟ حالانکہ اس نے کوئی عملیات کوئی زیادہ نہیں کر لی ہیں، اس وجہ سے کیفیت نہیں. اب اس کو اپنے اوپر اعتماد ہو گیا کہ نہیں، میرے اوپر وہ چیزیں نہیں آ رہی ہیں. پہلے لاشعور کے اندر بیگم نے بھی یہی کہا ہوگا، امی نے بھی یہی کہا ہوگا، گھر والوں نے بھی یہی کہا ہوگا کہ ایسا ہو جائے گا، ایسا ہو جائے گا، رشتہ داروں نے بھی یہی کہا ہوگا. تو ابھی جس کے اوپر ہاتھ رکھتا تھا اس کو کرنٹ اپنے اوپر لگ رہا ہوتا تھا. اب اس نے مسلسل کیا. اچھا اس کو نہیں،
اس کے ساتھ بھی جب ہم نے آپ کو مشق کرائی اس کی نقطہ بینی کی کروائی تھی، نقطہ بینی کی جب مشق کروائی پہلے دن اس کو دیوار نے پکڑ لیا، اور ہوتا ہے اس طرح یہ دیوار نے اس کو پکڑ لیا تھا، آپ کو دیوار نے پکڑ لیا، دیوار چھوڑ رہی نہیں تھی اس کو. دوسرے دن آنکھیں لال اس کی میرے پاس آیا، بھائی مسئلہ ہو گیا. نے کیا مسئلہ ہو گیا؟ بولا دیوار نے پکڑ لیا تھا رات کو، مجھے چھوڑ ہی نہیں رہی تھی. یہ ہوتا ہے. یہ کیا چیز ہے؟ یہ لاشعور کا خوف ہے. تو اس لیے سب سے پہلے تو کیا کرنا ہے، اس کو مضبوط کرنا ہے. مضبوط کیسے ہوگا یہ؟ اس کے لیے میں پھر یہ مشقیں آپ کو بتلاتا رہوں گا، جو کروا رہا ہوں وہ کرواتا رہوں گا. ظاہر بات ہے وہ ساری مشقیں یہاں کر نہیں سکتے. ایک رجت تو یہ ہوتی ہے. دوسری رجت کس طرح ہوتی ہے؟ دوسری رجت کہ ہم اکھاڑے میں اتر گئے، چھوٹا موٹا کوئی عمل ہمارے پاس تھا، لیکن اکھاڑے کے اندر جب اترتا ہے نا بندہ، آپ کے ساتھ جادو کا جو مریض ہے، آپ کے سامنے جو جنات کا مریض ہے نا بھائی، وہ موت اور زندگی کا کھیل لے کر بیچ میں آیا ہوا ہوتا ہے. وہ کہتا ہے مرنا ہے اور مارنا ہے. جادو ہے جس کے اوپر اس کا دماغ تو کام نہیں کر رہا نا. جب جنات ہے بالکل وہ ایک ریسلر کی طرح ہوتا ہے، وہ ایک پہلوان کی طرح ہوتا ہے. وہ بولتا ہے کہ میں تو مقابلہ کروں گا ہی کروں گا. اور یہ عامل ہوتا ہے نا، اس نے یہ 100% یقین کے ساتھ نہیں اترتا ہے، پیسوں کے چکر میں اتر رہا ہوتا ہے. کہتا ہے یار اس کو ٹھیک کر دوں گا تو کچھ پیسے مجھے مل جائیں گے. وہ موت زندگی کی بازی لگا کر آیا ہوا ہے. یہ بغیر سیکھے یہ اپنے انداز کے اندر کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن وہ اتنا طاقتور ہوتا ہے، یہ کمزور ہوتا ہے. اس نے عملیات نہیں کیے ہوئے تھے تو اس کے ریز نکلتی ہیں، وہ اس کے اوپر اثر ڈالتی ہیں. یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ اناڑی بندہ ہے، پہلوان سے ٹکرا گیا ہے. اناڑی بندہ پہلوان سے ٹکرائے گا تو پہلوان کیا کرے گا؟ اٹھا کر اکھاڑے سے باہر پھینک دے گا اس کو. تیسری رجت کیا ہوتی ہے؟ تیسری رجت اس طرح ہوتی ہے کہ بندہ عمل کر رہا ہے. اصل میں ہمارے ہاں مشکل یہ ہے کہ جو عملیات کروا رہے ہیں، جو سکھا رہے ہیں نا، وہ سکھانے والے چونکہ نامکمل لوگ ہیں. دو جھوٹوں کے درمیان ہمارا علم پھنسا ہوا ہے. جو جانتے ہیں کہ ہمیں کام آتا ہے وہ کہتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، اور ظاہر بات ہے وہ سکھانے کو تیار ہی نہیں ہے. میری چند دن پہلے ایک بہت پرانے استاد سے ملاقات ہوئی. وہ 17 سال کی عمر کے اندر تھا، جب اس نے ارتکاز توجہ کی سارے مشقیں کر لی تھی. اب اس کی عمر 80 سے اوپر ہے. زندگی میں ایک بھی شاگرد نہیں بنایا، شاگرد ہی نہیں بنایا اس نے. آپ جب بھی جائیں ان کے پاس، جی مجھے حضرت کچھ بھی نہیں آتا، میں جانتا ہوں کتنا بڑا استاد ہے، لیکن جب میں گیا مجھے کچھ بھی نہیں آتا. ایک غلطی ہوئی تھی کسی سے. دیکھیں یہ استاد جو ہوتا ہے نا، وہ جانتا ہوتا ہے، وہ جمگٹا نہیں لگاتا آپ بھی سیکھ لیں آپ بھی سیکھ لیں، نہیں، وہ سکھاتا ہی نہیں ہے. وہ کہتا ہے میں نے اتنی مشکل سے ایک چیز لی، میں کیسے بتلاؤں. اس نے کہا کہ جب میں نے سکھانا شروع کیا، ایک شاگرد آیا میرا، بولا اس وقت میری عمر 25 سال تھی، میں سکھانے لگا تو سارے شاگرد بیٹھے ہوئے تھے. تو ایک شاگرد کو میں نے کہا کہ اب ہمیں نا حاضرات کو اس طرح کرنا ہے. تو اس نے کہا یہ مجھے پہلے ہی آتا ہے. شاگرد نے سے اتنا جملہ بولا میں نے کتاب بند کی. وہ دن ہے آج 80 سال عمر کسی کو شاگرد نہیں بنا، ختم کر دی کام. سیکھنے والوں کے اندر ظرف نہیں ہے، سکھانے والوں کے اندر حوصلہ نہیں ہے. وہ ایک مشکل چیز اتنی، پھر اچھا اب جو نہیں جانتا وہ کہتا ہے آپ مجھ سے سیکھیں، اور جو جانتا ہے وہ کہتا ہے مجھے پتہ ہی نہیں ہے. ان دو چیزوں کے درمیان بندہ پھنسا ہوا ہے. اچھا ہمارے نزدیک استاد کون ہے؟ توجہ کریں بات کے اوپر. ہمارے نزدیک استاد کون ہے؟ قبر سے جو تعویذیں نکال لیتا ہے نا، ہمارے نزدیک بڑا استاد ہے. وہ گھر سے تعویذیں نکال رہا ہے، ہمارے نزدیک بڑا استاد ہے. ہنڈیا کے اندر خون دکھا رہا ہے، بڑا استاد ہے. کوئی شوبدہ کر کر دکھا رہا ہے نا، ہمارے نزدیک بڑا استاد وہ ہے. اچھا یہ ساری شوبدہ بازی ہیں. اب جب بندہ آنکھوں سے یہ دیکھتا ہے کہ یار یہ شوبدہ اس طرح کا کر رہا ہے تو بندہ اس کے پیچھے لگا جاتا ہے. اب ظاہر بات ہے اس کے پاس فنی ایک ہے، وہ یہ تو کڑھائی کے اندر خون دکھا سکتا ہے آپ کو، یہ قبر سے تعویذ نکال کر دکھا سکتا ہے. یہ فراڈ ایک ہی اس نے جانا ہوا ہے. اب یہ فراڈ سکھا نہیں سکتا، اس کی روزی روٹی اس فراڈ کے اوپر چل رہی ہے. اب وہ آپ کو مختلف قسم کے عمل بتلائے گا، یہ بھی کر لیں یہ بھی کر لیں یہ بھی کر لیں. وہ چلاتے ہی رہے گا. آپ لگے رہیں گے. پھر کیا اس پڑھائی سے، مسلسل پڑھائی سے کیا ہوگی؟ آپ کو رجت ہو جائے گی. پڑھائی کریں گے آپ کو مسائل ہوں گے آپ کے ساتھ. ابھی اتنے سارے لوگ آپ اپنے ارد گرد دیکھیں، کتنے سارے لوگ ہیں جو اس طرح رجت کا شکار ہوئے ہیں. اچھا دیکھیں، یہ تو ہو گئی آپ کو دو چیزیں پتہ پڑ گئی کہ ایک تو رجت ہوتی ہے اور ہوتی کیسے ہے. 4 چیزوں کی وجہ سے ہوتی ہے. ایک تو اس وجہ سے ہوتی ہے لاشعور کا خوف ہوتا ہے. دوسرا ایسا ہوتا ہے بغیر استاد کے عملیات کیے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ استاد ہوتا ہے وہ استاد نہ ہونے کے برابر ہو. تیسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو عمل کیا ہوتا ہے وہ عمل کمزور ہوتا ہے اور مریض آپ سے طاقتور ہوتا ہے. چوتھا یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ کچھ بھی نہیں سیکھا ہوتا آپ نے اور آپ ہاتھ ڈال دیتے ہیں.
تو اس طرح کی جب کیفیت ہوتی ہے تو پھر آپ اس کے اندر جا کر پھنس جاتے ہیں. اچھا اب ہم عملیات سیکھتے کیسے ہیں, سیکھنا کیسے چاہیے, کس طرح؟ دیکھیے کچھ چیزیں ہیں سیکھنے کے لیے. بندہ عملیات کیسے سیکھتا ہے؟ بہت سارے طریقے سیکھنے کے. کتاب پڑھ کر سیکھ سکتا ہے بندہ, کتاب پڑھ کر سیکھ سکتا ہے, سیکھتے ہیں لوگ. لیکن کتاب پڑھ کر کوئی بھی فن پتہ ہے کتنا آ سکتا ہے؟ 20% آتا ہے. کتنا فیصد؟ آپ کتاب پڑھ کر کوئی عمل سمجھنے کی کوشش کریں گے اول تو سمجھ ہی نہیں آئے گا. اگر اچھی کتاب پڑھیں گے, آپ بڑی کتابیں ان کی پڑھیں گے عملیات کی, تو سمجھ نہیں آئے گی. اگر آپ نے دماغ سوزی کر کر, لغت دیکھ کر اور استاد کسی سے پوچھ کر آپ نے کر بھی لیا تو آپ کو کتنا فیصد آئے گا؟ 20% آئے گا. 20 سے زیادہ کر لیں گے آپ, 30% کر لیں گے. دوسرا طریقہ ہوگا, اس سے اچھا طریقہ جو ہے وہ سننے کا. لیکن استاد تو وہ بھی بن رہا ہے, پھر جس کو کتاب سے پڑھا وہ بھی استاد بن گیا, لیکن بہت دور طریقہ ہے. دوسرا طریقہ آپ کے پاس عملیات کو سیکھنے کا کون سا ہے؟ سننے کا ہے. آپ نے کسی کی اسپیچ سنی, آپ نے تقریر سنی, آپ نے سب کچھ کیا. یہ طریقہ تھوڑا سا بہتر ہے, لیکن اس کے اندر آپ کتنی % سیکھ سکتے ہیں؟ 30 سے 40% تک آئے گا. اس کے اندر آپ سیکھ سکتے ہیں. 40 سے 60% تک آپ کیسے سیکھ سکتے ہیں؟ جب آپ کسی کو پریکٹیکل کرتا ہوا دیکھ لیں. کوئی بندہ جی حافظ صاحب کر رہے ہیں نا, یہ کیسے کر رہے ہیں, یہ سورہ یاسین والا عمل کیسے کر رہے ہیں, مجھے بالکل کرتا ہوا دیکھا. آپ نے مجھے سنا بھی, آپ نے مجھے کرتے ہوئے دیکھا بھی, اور آپ نے وہ عمل پڑھا بھی. اب آپ کتنے % تک کر سکتے ہیں؟ یہ 60% تک کر سکتے ہیں. اس سے آگے ایک درجہ اور ہے, آپ نے خود پریکٹیکل کیا. خود پریکٹیکل کیا یعنی آپ نے سنا بھی, آپ نے پڑھا بھی, آپ نے استاد کو کرتے ہوئے دیکھا بھی. اب آپ خود کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ کون سا ہو جائے گا؟ یہ آپ 90% تک چلے جائیں گے. اس کے علاوہ آخری درجہ رہ جاتا ہے استاد کا. استاد کے پاس آپ آئیں گے تو وہ آپ کتاب سے بھی فارغ, وہ کتاب بھی نہیں لینے دے گا آپ کو, وہ لمبی تقریریں بھی نہیں کرے گا آپ کو, وہ آپ کو پریکٹیکل بھی نہیں کروائے گا. وہ آپ کو خود بولے گا بیٹا ایسا کر لیں بس ٹھیک ہے. وہ 1 منٹ کے اندر آپ کو 95% کامیاب کر دے گا. وہ 1 منٹ کے اندر آپ کو 95% کامیاب کر دے گا. یہ ہوتا ہے استاد. غلطی کہاں ہو رہی ہے؟ غلطی یہ ہوتی ہے کہ اب استاد کیسے بنایا جائے. یہاں تو ہر بندہ استاد بننے کے لیے تیار ہے. ہر بندہ کہتا ہے مجھ سے آ کر سیکھو, مجھ سے آ کر سیکھو. لیکن میں نے کہا نا, یہ 2 جھوٹوں کے درمیان یہ علم ہے. جو جانتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں پتہ ہی کچھ نہیں ہے. جو نہیں جانتے وہ دکانداری کھول کر بیٹھے ہوئے ہیں. شعبدہ بازوں کو ہم نے استاد سمجھ لیا ہے, جو ڈگڈگی بجا رہے لوگوں کو جمع کر رہے ہیں, اور لوگ بھی لگے پڑے ہیں پیچھے. اچھا دیکھنا, استاد پہچاننے کا ایک طریقہ ہے. جب بھی آپ عملیات کریں نا, بہت چھوٹا لفظ دے رہا ہوں آپ کو, آپ میں یہ نہیں کہہ رہا آپ مجھ سے سیکھیں, آپ جہاں بھی جائیں جس سے بھی سیکھیں. میں 2004 کے اندر, میں نام نہیں لوں گا ان صاحب کا, ان صاحب ایک صاحب ہوتے ہیں لاہور کے اندر, میں نے بہت بڑے عامل ہیں, بڑا نام ہے پاکستان میں نہیں دنیا میں ان کا. میں نے بڑی کالیں کی ان کو, انہوں نے میری کال نہیں اٹھائی, اور وہ کسی سے بات ہی نہیں کرتے. جی اچھا جی. میں نے ایک مضمون لکھا روحانیت کے اوپر 2004 کے اندر. آپ میرے حالات جانتے ہیں, 2004 کے اندر بڑے مشکل حالات کے اندر تھا میں مالی حوالے سے. میں نے خط لکھ دیا. وہ خط لکھا ان کے پاس خط گیا. انہوں نے کیا کیا, مجھے فوراً کال کی, اور آدھے گھنٹے تک انہوں نے اپنے فون پر مجھ سے آدھے گھنٹے بات کی, جبکہ وہ 1 منٹ سے زیادہ 2 منٹ سے زیادہ بات نہیں کرتے تھے. انہوں نے مجھ سے بات کی اور مجھے اصرار کیا کہ آپ لاہور میرے پاس آ جائیں. ہمدرد کے اندر مسعود احمد برکاتی کے بڑے بھائی محمود احمد برکاتی صاحب, ان کو میں نے خط لکھا طب پر. جب انہوں نے طب پر خط لکھا تو 80-82 سال ان کی عمر تھی, تو انہوں نے اپنے ہاتھ سے جواب لکھ کر مجھے بھیجا. وہ جواب آج بھی میرے پاس موجود رکھا ہوا ہے, میں نے حفاظت سے رکھا ہے. اور انہوں نے ایک جملہ کہا کہ بیٹا زندگی کے اندر یہ سوال تو کسی نے بھی نہیں اٹھایا جو آپ نے اٹھائے. میں نے سوال اٹھائے تھے کوئی, انہوں نے جواب دیا. انہوں نے کہا بیٹا مجھے بڑی خوشی ہوگی کہ آپ مجھ سے آ کر ملاقات کریں. اول تو وہ زمانہ ایسا تھا میں کہاں کراچی جاتا. دوسری بات یہ پھر ان کا وہ شہید کر دیا کراچی کے اندر 80-85 سال کی عمر کے اندر, 85-86 سال کی عمر کے اندر محمود احمد برکاتی صاحب کو شہید کر دیا. تو یہ میں بات 2 قصے بتلا دیں, ایسے بہت سارے معاملات ہوئے ہمارے ساتھ. اچھا اب استاد پہچاننے کا طریقہ کیسے آپ کو پتہ پڑے گا, استاد ہوتا کون ہے؟ دیکھیے جس سے بھی آپ سیکھنا جا رہے ہیں نا, کوئی بھی فن ہے, آپ درزی ہیں, آپ ٹیلی ویژن بنانے والا ہیں, آپ میکینک ہیں, آپ موٹر سائیکل بنانے والے کو دیکھنا چاہیں نا, آپ استاد کسے سمجھیں؟ اس فن کے
جس بھی فن کے لیے آپ استاد چیک کرنا چاہیں کہ اس سے کام سیکھنا چاہیے. مثلا آپ تو روحانیت کے اندر ہے نا, روحانیت کے اندر آپ استاد کس کو سمجھیں گے؟ آپ روحانیت کے اندر استاد جب بھی بنائیں نا, یہ میں سب کو کہہ رہا ہوں نا کہ جب بھی استاد آپ تعین کریں نا تو یہ شرط دیکھ لیں کہ اس فن کے, یعنی جیسے عملیات کے اندر ہیں, عملیات کے اندر اس فن کے جو بڑے بڑے اس وقت بڑے ہیں, وہ اس بندے کو, جس بندے کو آپ استاد بنانا چاہ رہے ہو, اس بندے کو یہ کہہ دیں کہ یار باقی کام جانتا ہے یہ بندہ. اس فن کے بندے, اس بندے کے متعلق, اس فن کے علماء, اس فن کے ماہرین اس بندے کے متعلق یہ بات کہتے ہیں کہ یار یہ اپنے فن کے اندر بڑا ماہر ہے. بس یہ لفظ اگر یہ فن کے جو فنکار ہیں وہ یہ لفظ کہہ دیتے ہیں تو یہ استاد بننے کا اہل ہے, آپ اس کی شاگردی لے لیں. باقی ڈگڈگی بجانے والے کے پیچھے پھریں گے, ایسا ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ کیا نام تھا اس کا جو ہو چکا ہے ابھی, پاگل تھا, ہاں, سانگا والا حال ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے استاد کو پہچاننے کی صرف ایک ہی بات ہے کہ اس فن کے بڑے اس کے لیے یہ کہہ دیں کہ یار یہ فن جانتا ہے. اچھا, یہ فن جو جانتا ہوگا نا, جو فن جانتا ہوگا, پھر اس کو آپ کہیں بھی بٹھا دیں, کہیں بھی لے کر چلے جائیں, وہ کنفیوز نہیں ہوگا, اسے پتہ ہے کہ میں جانتا ہوں. تو یہ کچھ مختصر باتیں رجت کے حوالے سے تھی. اچھا, اس کے اندر اب رجت ہو جاتی ہے, آپ اس کو سرچ کریں گے, گوگل پر سرچ کریں, آپ نیٹ پر سرچ کریں, کچھ بھی نہیں ملے گا آپ کو. سب نے بڑے بڑے لمبے وظیفے دیے کہ رجت کیسے ختم کی جاتی ہے. دیکھیں, سب سے پہلی بات تو یہ کہ رجت اگر کسی کے اوپر ہو رہی ہے نا, سب سے پہلا کام کرے, کام چھوڑ دے, کام فوراً بند کر دے اور فوراً استاد کے پاس جائے. اگر استاد اہل ہے تو ٹھیک ہے, استاد اگر نہ اہل, وہی لمبے وظیفے بتلا رہا ہے اس کو, تو آپ پھر کام ہی نہ کریں, پہلے استاد تلاش کریں. یہ رجت ہوتی اس وقت ہے جب اناڑی استاد ہوتا ہے. یار یہ تصوف کے اندر بڑے بڑے اولیاء ہیں, بڑے بڑے بزرگان دین ہیں, یہ لمبے کئی ہزار, یہ 70 ہزار درود پاک پڑھوا دیتے ہیں, یہ 1 لاکھ ذکر قلبی کروا دیتے ہیں. ان کے پاس ذکر سیکھنے والا پاگل کیوں نہیں ہوتا؟ ان کے اوپر رجت کیوں نہیں ہوتی؟ اس وجہ سے رجت نہیں ہوتی, وہ سکھانے والے کامل ہوتے ہیں. اور عملیات کے اندر اکثر بندے پریشان ہیں رجت کی وجہ سے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ سکھانے والے نہیں ہیں. اگر کسی پر رجت ہو رہی ہے تو فوراً یا تو کام چھوڑ دے, استاد سے رابطہ کرے, استاد سے کنٹرول نہیں آ رہا تو استاد بدلی کرے, استاد سوچے, استاد کو دیکھے. تو اول تو یہ پہلے آنکھ کھولنی چاہیے کہ ہم جس سے سیکھ رہے ہیں بھائی وہ سکھانے کا اہل ہے بھی یا سکھانے کا اہل نہیں ہے. تو یہ تو ایسا نہیں ہے کہ وہ ہمارے ہاتھ کے اندر چھری پکڑا رہا ہو, ہمارے پیٹ میں ہی مار رہے ہیں. اگر خدا نہ خواستہ کسی پر رجت ہو جائے, یا آپ میں سے جس طرح آپ کو اکثر کبھی یہ ہو جاتا ہے تکلیف, ایک دن میں آیا تھا شکیل کہہ رہا ہے مجھے بھی طبیعت خراب ہے, یہ کہتا ہے مجھے بھی طبیعت خراب, ان کی طبیعت بھی خراب ہے, یہ چاروں بندے بیمار تھے. ایک دن ہوا تھا نا اس طرح, انہوں نے مجھے بتلایا سب کی طبیعت خراب ہے اس دن. اچھا, ایسی کبھی صورت ہو جائے آپ کے ساتھ میں تو کرنا کیا ہے؟ اس کے اندر بڑا آسان طریقہ ہے. کل بھی ہوا تھا, ہاں. تو اس کا بہت آسان طریقہ ہے اور یہ آپ کو کہیں اور ملے گا نہیں یہ طریقہ, یہ میں آپ کو بتلا رہا ہوں. آپ نے کیا کرنا ہے, ایک تنہا کمرے کے اندر, ٹھنڈے کمرے کے اندر, تنہائی کے اندر چلے جانا ہے, ٹوپی اتار دینی ہے, پاؤں سے چپل نکال دینی ہے, ننگے پاؤں فرش کے اوپر کھڑا ہو جانا ہے, آنکھیں بند کر لینی ہے, پورے جسم کو ڈھیلا چھوڑ دینا. اگر گرنے کا خطرہ ہو دیوار کا سہارا لے لیں یا کسی چیز کا سہارا لے کر کھڑے ہو جائیں. اپنے جسم کو بالکل ڈھیلا چھوڑ دینا ہے کہ انگلیاں ہاتھوں کی, پاؤں کی انگلیاں ڈھیلی ہو چکی ہیں, دست و بازو ڈھیلے ہو چکے ہیں, اپنے گٹے گوڑے سب ڈھیلے ہو چکے ہیں, پورا وجود آپ کا ڈھیلا ہو چکا ہے. اور آپ کے جسم کے اوپر سے پھر آپ نے ایک جملہ قرآن پاک کی آیت ہے سلام قولا من رب الرحیم, یہ آپ نے اس طرح پڑھنی ہے, ایک سانس کے اندر کم سے کم 7 مرتبہ پڑھنی ہے. پڑھتے رہنا ہے اور تصور یہ رکھنا ہے کہ میرے اوپر سے سر سے ایک بوجھ ہے, وہ بوجھ نیچے اترتا چلا جا رہا ہے, اترتا چلا جا رہا ہے, اترتا چلا, ایک نور ہے جو اترتا چلا جا رہا ہے اور میری روحانی اور جسمانی بیماریوں کو لیتا چلا جا رہا ہے. یہ جا رہا ہے. یہ تصور کرتے رہیں کہ آہستہ آہستہ اترتا جا رہا ہے. سلام قولا من رب الرحیم پڑھتے رہیں گے, 7ویں میں سانس توڑ دیں گے, پھر پڑھیں گے, پھر 7ویں میں سانس توڑ دیں گے. جب نیچے تک آئیں گے 7 مرتبہ میں کریں گے ہم اس عمل کو, اتنا آہستہ آہستہ کریں گے. 7 مرتبہ سلام قولا من رب الرحیم ایک سانس کے اندر, اور 7 سانس لینے ہیں. اچھا, پھر جب 7واں سانس ہوگا آخر کے اندر, آپ یہ تصور کریں گے میرے اندر جتنی روحانی جسمانی بیماریاں تھیں وہ ساری کے ساری زمین کے اندر, دیکھو نا زمین کے اندر اللہ نے یہ طاقت رکھی, کتنا بھی گند ہو, کتنی بھی گندگی ہو, کتنا بھی کچرا ہو, وہ جذب کر لیتا ہے. ارتھ انرجی بھی اس کو کہتے ہیں نا. تو آپ کی جو انرجی ہے, منفی انرجی ہے آپ کی, جو سائیڈ افیکٹ ہو رہے ہیں آپ کے, وہ سارا کا سارا زمین چوس لے گی اپنے اندر اور اپنے اندر جذب کر لے گی. ٹھیک ہے. اچھا, کچھ باتیں اور بتلا رہا ہوں. اگر کسی کو رجت ہو رہی ہے, کسی کو پریشانی ہو رہی ہے, یا اگر رجت نہیں بھی ہو رہی ہے, ایک کام کریں آپ,
کچھ دوائیں لکھوا رہا ہوں میں آپ کو، یہ دماغ کی طاقت کی دوائیں ہیں. ایک آپ لوگ اپنے اوپر تھوڑا خرچ کریں. دیکھیں جو بندہ اتنی محنت کر رہا ہے نا وہ اپنے اوپر خرچ ضرور کرے. ایک تو یہ کہ صبح نہار منہ 5 دانے منقے لے لے، اور 5 منقہ سرخ جو ہوتا ہے وہ لے لے، 5 دانے بادام کے لے لے. ایک دانہ منقے کا اور ایک منقے کا بیج نکال کر ایک دانہ منہ میں رکھے، اور ایک جو ہے بادام کا دانہ منہ میں رکھ کر آہستہ آہستہ چبانا ہے. چبا کر بالکل مکھن کی طرح ہو تو نگل لے. پھر دوسرا دانہ، پھر تیسرا دانہ، اس طرح 5 کر لیں یا 7 دانے کر لیں. یہ تسلی سے صبح نہار منہ چبانے ہیں آپ نے. رات کو سونے سے پہلے ایک کام کرنا ہے. ایک تیل آتا ہے ہمدرد کا بھی آتا ہے، اگر ہمدرد کا نہ لینا چاہیں مہنگا پڑتا ہے اپنا بنا لیں. آپ تیلوں کا تیل لے لیں، اس کے اندر تھوڑا سا بادام ڈال لیں، تھوڑا سا 4 مغز ہوتے ہیں وہ ڈال لیں، تھوڑی خشخاش ڈال لیں، اور آگ پر پکا لیں. اس کو ہلکا سا پکا کر آپ اس کو چھان لیں. چھاننے کے بعد اس تیل کی مالش کریں. یا روغن لبوب صبا اسی طرح کا بنا ہوا ہوتا ہے، وہ ہمدرد کا آتا ہے، وہ آپ سر پہ ڈال کر روزانہ مالش کریں. ہفتے کے اندر اپنے پورے وجود کی مالش کریں، اچھی طرح سے تیل کی مالش کروائیں. ہفتے میں 1 دفعہ تیل لگا کر پوری مالش کرنا. روزانہ روغن لبوب صبا کی مالش کریں. 2 کام. تیسرا کام، اگر خدا نہ خواستہ کسی کو بھی تکلیف ہو رہی ہے تو ٹینشن ریلیف لے لیں. ٹھیک ہے، جو ٹینشن ریلیف آتی ہے BM کمپنی کی، 10 قطرے صبح، 10 دوپہر، 10 رات، آدھے کپ پانی کے اندر یہ پی لیں. یہ آپ لوگوں کے لیے نہیں ہے، یہ جو سن رہے ہیں عام لوگ جس کو یہ جراجات ہو گئی ان کے لیے ہے یہ. اسی طرح کالی فاس آتی ہے 6X کے اندر، 2 گولی وہ لے لیں. تو اس طرح کر کر یہ ہمدرد کی سومینا آتی ہے، 2 چمچ دودھ کے اندر ڈال کر وہ پیتے رہیں. یعنی خوراک کے اوپر بھی توجہ دیں، مالش کے اوپر توجہ دیں. دودھ زیادہ سے زیادہ پئیں. دیکھیں عملیات کے اندر سب سے بڑا مسئلہ پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ جیسے ہاتھ میں سے آگ نکل رہی ہے، پاؤں میں سے آگ نکل رہی ہے، کیا ہو رہا ہے؟ خشکی ہو رہی ہوتی ہے. دودھ زیادہ سے زیادہ پئیں، دیسی گھی زیادہ سے زیادہ استعمال کریں، اور جو ہے وہ دہی کھانے کے اندر، دوپہر کے کھانے کے اندر دہی ضرور رکھیں. ان چیزوں کو کر لیا جائے گا تو انشاءاللہ رجت نہیں ہو سکے گی.